Dear viewers, welcome to my channel انوار علم و عرفان. اس چینل میں آپ کو بہت مزیدار اور اسرار اور معنی پرخیز قسم کے اسباق ویڈیوز اور گہرے گہرے اسباق کی زندگی آپ کو مل جائیں گے. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آج ہم بیوی اور خاوند کے متعلق جو بات بتا رہے ہیں، اصل میں جو موضوع ہم چھیڑ رہے وہ عورت کے متعلق ہمہ جہات کو ہم چھیڑنا چاہیں گے اگر اللہ توفیق دے. تو یہ بتانا چاہتے آپ حضرات کو کہ دیکھیے، اس دنیا میں انسان جو آیا نا تو اس میں ایک مرد اور ایک خاتون، اور اسی سے کیا بنا، ان کا رشتہ بنا. انسان کا قریبی رشتہ دنیا میں والدین کے ساتھ ہوتا ہے. والدین کے بعد انسان کا سب سے قریبی رشتہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. اسی رشتے کو کہتے ہیں ازدواجی رشتہ. ازدواج معنی جڑنا، جڑنے کا رشتہ. یہ الفت اور محبت والا رشتہ ہوتا ہے، جسے قرآن کریم میں خود بتایا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے کو پیدا کیا جو کہ خاتون ہے، اور اس کے ذریعے سے تم کو سکون اور راحت، محبت، الفت، سکھ حاصل ہوگی. اور یہ رشتہ بہت پائیدار رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اصول کا، قوانین کا رشتہ ہوتا ہے. اس میں کوئی قانون اور اصول کی مخالفت نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے پر ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق بھی ہو جاتے ہیں. تو اس سے معاشرے میں امن و سکون کا ماحول قائم ہو جاتا ہے. تو خواتین کے متعلق ہمیں سمجھنا چاہیے دوستو، خواتین کو خود بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک صنف نازک ہے، اپنی حقیقت کو سمجھ لے. اسی طرح سے لڑکیوں کی تربیت بہت ضروری ہے خواتین کی، اور اس کی اسلامی حیثیت سے بھی اپنے آپ کو واقف کرنا چاہیے. اس کی تعلیم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. کامیاب زندگی گزارنے کی کیا راز اور اصول ہے، خوشحال اور مطمئن زندگی کیسے وہ پائے گی، کیسے ایک پرامن معاشرہ تشکیل پائے گا، اور اس کے نفقی حقوق اور واجبات کیا ہیں، گھریلو کیا ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، شادی بیاہ کی کیا اصول ہے، اور ان کی فطری تعلقات، نکاح وغیرہ. ان سب مسائل سے ہمیں روشناس ہونا چاہیے. قرآن کریم نے بتایا ہے کہ مرد اور عورت کا رشتہ بہت خوبصورت ہے. جیسے انسان جو ہے لباس کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے، کہ لباس اگر اتار دینا تو انسان بہت عجیب لگتا ہے، بے وقعت لگتا ہے، لباس کے ساتھ اچھا لگتا ہے. تو لباس کیوں قرار دیا کہ اس سے ایک دوسرے کی حیا شرم محفوظ ہو جاتی ہیں، زندگی کا سکون بھی حاصل ہو جاتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کریم نے بتایا. لباس لوگ کی استعمال کرتے تاکہ موسمی اثرات اور تبدیلی سے محفوظ رہیں. سردی گرمی کے مطابق جو لباس ہم استعمال کرتے ہو تو سب کو معلوم ہے. اور لباس سے زینت، حسن، خوبصورتی حاصل ہو جاتی ہیں، اس میں جاذبیت حاصل ہو جاتی ہیں. تم نے دیکھا ہوگا کہ شادی، تقریب، عید اور تمام جو خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں ان میں ہم اچھا لباس لے لیتے ہیں نا، اور لباس سے ہم چاہتے کہ ہمیں حسن حاصل ہو، وقار حاصل ہو وغیرہ. یہ سب خواتین کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو جاتی، بیوی کے ذریعے سے. اور جو پوشیدگی ہے انسانی تہذیب ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان حیوان سے جدا ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ شرم و حیا کا لحاظ رکھنا. اگر یہ شرم و حیا ختم ہو جائے پھر تو انسان حیوان میں فرق نہیں رہتا. اور یہ کب صحیح رہے گا؟ جب خاندان قائم ہو، نکاح کا کیا ہو رشتہ قائم. اگر نکاح مشکل ہو جائے تو وہاں پر پھر یہ جو کیا ہے اچھی عادات تہذیب ہے اور امن سکون وغیرہ کا ماحول وہ ختم ہو جاتا ہے. ہوس کے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں.
تو میاں بیوی جو ہیں ایک دوسرے کے لیے بہت بہترین سکون کا رشتہ ہے، حوادث زمانہ ہو یا مشکل کی گھڑیاں ہو یا جیسی بھی لمحات ہو، اس میں اس سے بہت سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بیوی کو بھی اپنے شوہر سے جو سکون حاصل ہو جاتا ہے، جو ذہنی سکون، جسمانی اطمینان اور حوصلہ اعتماد، وہ کسی اور کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو انسانی عیوب ہیں، نقائص ہیں، اس کے چھپانے کا ذریعہ کیا ہے؟ میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ تو اس رشتے میں سب کو جڑنا جو ہے کیا ہے، ایک فرض، سنت اور واجب کے درجے میں قرار پاتا ہے۔ اگر اس شخص کو گناہ کا یقین ہے، زنا کا گناہ میں پڑنے کا اندیش ہے، تو اس کو نکاح واجب ہے کہ کر لے۔ اگر اس سے کم درجے کا ہے پھر سنت ہے، اور کم درجے کے مستحب وغیرہ ہیں۔ اور اس نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العزت بہت سے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور اس سے ایمان کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نکاح سے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ مانا ہم جو بلاؤں میں پڑ جاتے ہیں تو شرمگاہ کی وجہ سے، دوسری چیز زبانیں جو ہمیں ہلاک کر دیتی ہیں، تو جب اس کے ذریعے سے آدمی محفوظ ہو گیا تو اب آدھا باقیہ ایمان میں وہ اللہ سے ڈرے اور اپنی حفاظت کر لے۔ تو اس کے بعد دیگر رشتے بھی خواتین کے، جیسے ماں ہوتی، بہن، بیٹی اور بھی بھتیجے، بانجی وغیرہ، سب کیا ہے؟ عورت کے رشتے ہیں، دادی، نانی۔ تو اس سے جو انسانی رشتے جو بہت کیا ہو جاتے ہیں، معطر ہو جاتے ہیں۔ تو مرد اور عورت جو ہے نا، اس کائنات کی کیا ہے، ایک بہترین رشتہ ہے اور ایک خوبصورتی ہے کائنات۔ صرف مرد ہو تو پھر بھی نہیں چلے گا، صرف عورت پھر بھی نہیں چلے گا، بلکہ دونوں کے ذریعے سے اس کائنات کو خوبصورتی ملی ہے۔